السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتراکھنڈ میں نافذ کیے گئے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں ایک مضمون انقلاب میں شائع ہوا ہے۔ اسے برادرم چودھری نثار احمد صاحب نے مجھے بھیجا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بہت ہی اہم مضمون کو آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، بغور سنیے گا۔ یہ مضمون یونیفارم سول کوڈ پر ہے اور یونیفارم سول کوڈ ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ اس پر میں کئی سال پہلے انگریزی میں ایک مضمون لکھا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ ہمارے ملک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہاں رہنے والے ہم مسلمانوں کو اپنی شریعت کے مطابق عمل کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ اب وہ وقت نہیں رہا، وقت بدل گیا اور یونیفارم سول کوڈ اتراکھنڈ میں اپنی صورت بھی دکھا رہا ہے۔ اس پر بھی بہت چرچا ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی تنظیمیں بھی اس پر روشنی ڈالیں گی۔ اب آئیے میں انقلاب میں شائع ہوئے اس مضمون کو جو یونیفارم سول کوڈ پر ہے، اور یہ مضمون جناب نیاز احمد فاروقی صاحب سے لکھا گیا ہے۔ پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ انقلاب کا مضمون، اتراکھنڈ یونیفارم سول کوڈ 2024۔ از قلم جناب نیاز احمد فاروقی صاحب۔ اتراکھنڈ اسمبلی نے شادی، طلاق، غیر رسمی ازدواجی رشتے، وراثت اور ان سے متعلق مسائل کے بارے میں یونیفارم سول کوڈ کو منظور کر لیا ہے، جس کا نفاذ اتراکھنڈ کے باشندوں پر ہوگا۔ صرف شیڈول قبائل کو دستور کی دفعہ 367 اور 432 کے تحت مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے آئلی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ شادی کے لیے کم از کم عمر مردوں کے لیے 21 سال اور خواتین کے لیے 18 سال طے کی گئی ہے۔ اس کی خلاف ورزی کی صورت میں 6 ماہ کی سزا اور 50,000 روپے جرمانہ کی تجویز ہے۔ اس میں شادی کا رجسٹریشن لازمی ہے اور رجسٹریشن نہ کرانے پر 10,000 روپے جرمانہ اور غلط رجسٹریشن کرانے پر 3 ماہ کی سزا اور 25,000 روپے جرمانہ دینا پڑے گا، مگر رجسٹریشن نہ ہونے کی صورت میں شادی ختم نہیں ہوگی۔ جہاں تک شادی کی رسومات کا تعلق ہے تو پرانے رسم و رواج اور نکاح کی روایت وغیرہ کو باقی رکھا گیا ہے۔ UCC میں سب سے اہم شرط دوسری شادی پر مکمل پابندی ہے۔ اس کی گنجائش اسی وقت ہوگی جب زوجین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے یا قانونی طور پر مکمل طلاق ہو چکی ہو۔ اس کے علاوہ دوسری شادی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی شرط ہے جس کے خواتین پر، خواہ وہ کسی بھی سماج سے ہوں، یقینی طور پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ 2 طلاق۔ دوسرا پہلو
یہ ہے کہ صرف عدالت کے ذریعے ہی مخصوص بنیادوں پر طلاق ہوگی، جس میں ناجائز جنسی تعلق، تشدد، طویل علیحدگی، تبدیلی مذہب، ذہنی بیماری، ناقابل علاج جنسی بیماری، 7 سال تک مفقود الخیر، دوسری شادی وغیرہ جیسے امور شامل ہیں۔ نیز یہ بھی شرط ہے کہ زوجین میں سے کوئی بھی شادی 1 سال کے اندر باہمی رضامندی سے ہی کیوں نہ ہو طلاق کا دعویٰ نہیں کر سکتے، سوائے چند مخصوص حالات کے، مثلا دوسری شادی یا ناجائز جنسی تعلق وغیرہ۔ نیز طلاق کے بعد زوجین پر دوسری شادی کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس میں تیسرے شخص سے شادی کی شرط یعنی حلالہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے یا کرانے والے پر 3 سال کی سزا اور 1 لاکھ جرمانہ عائد ہوگا۔ مجوزہ طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے طلاق دینے پر 3 سال کی سزا اور جرمانہ عائد ہوگا۔ 3 نان نفقہ، زوجین میں سے کسی ایک کی درخواست پر حالات اور وسعت کے مطابق عدالت یہ طے کرے گی کہ کتنا صرفہ مدعا علیہ ادا کرے گا۔ زوجین سے اگر کوئی خود کفیل نہ ہو تو دوسرے پر اس کی کفالت لازم ہوگی۔ اس سے مرد و عورت کی کوئی قید نہیں، نیز مدت کی بھی شرط نہیں ہے، جو تاحیات یا دوسری شادی تک ہو سکتا ہے۔ متنبع کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو خونی رشتے کی اولاد کو حاصل ہیں۔ ان میں وراثت و دیگر امور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ 5 وراثت، یہ قانون سب سے زیادہ وراثت کے حقوق کو متاثر کرنے والا ہے اور اس کا فرق تمام مذاہب کے ماننے والوں پر یکساں پڑے گا۔ نیز یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اس کے منفی اثرات تمام مذاہب کی ماننے والی خواتین پر بھی پڑیں گے۔ اس کے تحت یا تو خواتین حق وراثت سے محروم ہو جائیں گی یا ان کا حصہ کم ہو جائے گا۔ اس قانون کے تحت کوئی بھی شخص وصیت کے ذریعے کسی وارث کو حق وراثت سے محروم کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی تمام جائیداد، خواہ وہ مورثی ہی کیوں نہ ہو، صرف مردوں کے حق میں وصیت کر دے۔ سماج کا المیہ یہ رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ مسلم پرسنل لا میں وراثت میں خواتین کا حصہ خواہ مردوں کے مقابلے کم ہی کیوں نہ ہو، واضح طور پر متعین ہے اور کسی بھی شکل میں اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا، لیکن عملی طور پر مسلم معاشرے میں بھی خواتین کو ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ ہندو قانون وراثت کے اعتبار سے بھی خواتین آبائی موروثی جائیداد میں لازمی طور پر حقدار ہیں، لیکن پھر بھی عملی طور پر انہیں محروم رکھا جاتا ہے۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد تمام خواتین قانونی طور پر وصیت کے ذریعے حق وراثت سے محروم کی جا سکتی ہیں، جو اس قانون کا سب سے منفی پہلو ہے۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے آئلی قانون کے مطابق بیوی جائیداد میں نصف کی مالک ہوتی ہے، لیکن موجودہ قانون کے اعتبار سے اس کا حصہ دیگر ورثہ کے برابر ہوگا۔
6. नाजायज़ अज़दवाजी रिश्ता। यकसान सिविल कोड का सबसे तारीख पहलू ये है कि इस कानून के ज़रिए शादी और फैमिली के मुताल्लिक़ मशरिक़ी तहज़ीब रस्म रिवाज को पूरी तरह पामाल कर दिया गया है, जिससे हमारा आइली निज़ाम पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और ख़वातीन के जिनसी इस्तेहसाल और जबरी जिस्म फरोशी का रास्ता कानूनी तौर पर हमवार होगा। इस कानून के मुताबिक कोई भी शख्स किसी औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करके उसके साथ रह सकता है। उसको सिर्फ 1 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर वो 1 माह से कबल ही रिश्ता ख़त्म कर ले तो इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। सितम बलाए सितम कि औरत को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। यूसीसी में कुछ ऐसे क़वानीन भी हैं जिनको मुदाखलत फ़िद्दीन करार दिया जा सकता है, लेकिन उन पर अमल दरामद करने से शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी और हरामकारी का इर्तिकाब लाजिम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुबाहात पर पाबंदी करार पाएगी। मिसाल के तौर पर तअद्दुद अज़दवाज, नान नुफ़क़ा, शादी की उम्र और रजिस्ट्रेशन वग़ैरह। लेकिन कुछ ऐसे क़वानीन ज़रूर हैं जो बराह रास्त किसी मुसलमान को कुरान के वाज़ेह अहकाम पर अमल करने से रोकते हैं। मिसाल के तौर पर विरासत की तक़सीम। कुरान पाक में विरासत की तक़सीम को बहुत अहमियत दी गई है और इसके बारे में वाज़ेह तौर पर अहकामात दिए गए हैं। अगर एक साथ सिविल कोड के कानून को कोई मुसलमान तस्लीम करे तो वो कुरान पाक के वाज़ेह अहकाम को रद्द करने पर गुनाह का मुर्तकब होगा और अगर वो शरीयत पर अमल पैरा होना चाहे तो ऐसी सूरत में एक साथ सिविल कोड के ज़रिए उसके वारिसैन ही उसको शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी पर मजबूर करेंगे। मुख्तसर ये है कि यकसा सिविल कोड कानून न तो ख़वातीन के हक़ में है और न ही किसी भी मज़हब की तालीमात के मुताबिक, नीज़ दस्तूर के तहत मजहबी आज़ादी के उसूलों के भी मुनाफी है। दोस्तों, अब देखना ये है कि मुसलमानों की तंज़ीमें, जमातें और उलमाए किराम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या राय कायम करते हैं, उनका क्या रवैया होगा, वो किस तरह इसे एनालाइज करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।